من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جو مجلس سجائی گئی ہے اس کا عنوان محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات، آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے محسن ہیں، احسان کرنے والے۔ کن کن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان گنواؤں میں؟ الگ الگ کون سے شعبے ایسے رہ گئے ہیں جن پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہ ہو؟ چرند و پرند، جن و انس، نباتات، جمادات، غرض کے کائنات کے اندر جو کچھ ہے سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی احسان مندی، جو کچھ انہوں نے امت کے لیے کیا ہے، یہ تو یہ خصوصیت کے ساتھ الگ باب ہے۔ امت مسلمہ اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن اس سے پیارا ایک ایسی بات اور ایسا کلام میں پیش کرتا ہوں۔ کائنات کا ہر انسان اگر کسی کے احسان کے بارے میں کچھ کہے یا مدح کرے یا ثنا کرے یا مجد بیان کرے تو ہو سکتا ہے کوئی چاپلوسی ہو سکتا ہے کوئی اس کا بھی اپنا فائدہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی مبالغہ آمیز بات کہہ دی ہو، لیکن جب رب کائنات خود کہتا ہے تو پھر اس میں کسی کو شک ہونا نہیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے محسن ہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ من یمن، یہ احسان کا یہی لفظ استعمال ہوا ہے حجرات میں اسلام کے لیے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ لوگوں دیکھو، تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو اسلام لا کر، بلکہ احسان تو اسلام نے کیا ہے کہ تمہیں روشنی دکھا دی ہدایت کی۔
تو لفظ احسان، لفظ من یمن کا وہی خطاب جو اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا تھا کہ یہ سب سے بڑا احسان ہے جو اللہ نے اسلام کی راہ دکھا دی، بعینہ ہی وہی لفظ استعمال کیا ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ اللہ کے رسول کا آنا اور اللہ کے رسول کے امتیوں میں پیدا ہو جانا، امت محمدیہ بن جانا، اللہ تبارک و تعالی کا کسی امت کو اللہ کا رسول عطا کر دینا سب سے بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول ان کے لیے بھیج دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، رب کائنات خود کہتا ہے کہ یہ مومنین کے لیے سب سے بڑا احسان ہے، تو کوئی شک باقی رہ جاتا ہے کہ وہ محسن اعظم ہیں یا نہیں؟ تو انہی کے نام پہ ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب بات بتلاؤں، آپ احسانات ہی نہیں جانتے، نہ ان کی سیرت پڑھے ہیں، نہ ان کے صورت سے واقف ہیں، نہ ان کی کارگزاریاں آپ کے پاس ہیں، نہ انہوں نے کیا تکالیف جھیلے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے، پھر احسان کیا مانیں گے آپ؟ اگر کوئی مان بھی لیتا ہے جاہلانہ طور پر صرف عظمت کے لحاظ سے، کیا وقات اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی؟ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے۔ غور کیجئے ذرا، ہم نے بڑے مناقب و فضائل مانتے ہیں، نام آتا ہے تو انگھٹے چوم لیتے ہیں، لیکن کہاں تک ہمارے دلوں کے اندر واقعتاً یہ احساسات جاگتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے محسن ہیں؟ کیوں نہیں جاگتے؟ پتہ ہی نہیں ہے، ان کے احسانات کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر احسان مانے کیوں؟ لفظی طور پر، زبانی طور پر آپ کہہ دیں کہ بڑے محسن ہیں، آپ کہہ دیں کہ آپ ان کے امتی ہیں، ہمیں بڑا فخر ہے، لیکن کتنے لوگوں کو فخر ہے ان کے سنت کو اپنانے میں؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی داڑھی کو دیکھ کے داڑھی رکھ لیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی بیٹیوں کا پردے کو دیکھ کے خود بھی پردہ کر لیں؟ کتنے ہیں ذرا بتائیے؟ کن کن کے دلوں کے اندر یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سیرت اپنا لیں گے؟ ہے کوئی؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ خالی قولی زبانی دعوے اور چیز ہیں، دلوں کے اندر سے نکلنے والے جذبے کچھ اور چیز ہوتے ہیں، اور یہ دلوں کے اندر سے جذبے اسی وقت نکلتے ہیں جب واقعتاً آپ اس کے دل سے معترف ہوتے ہیں۔ جس کے زبان سے معترف ہوتے ہیں وہ تو دکھاوے کے ہوتے ہیں، اور زبان سے معترف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، ہر کوئی بڑے بڑے مناقب لگا سکتا ہے، بڑی بڑی تعریفیں کر سکتا ہے، لیکن دلوں کے اندر اس کا معتقد ہونا اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کو آپ صحیح علمی طور پہ جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا تھے، کیا زندگی گزار گئے، کہاں سے شروع ہوئی، کیا تکالیف سہے، کیسے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی۔ اللہ کا رسول ہے، کائنات کا حبیب ہے، اللہ تبارک و تعالی کا محبوب ہے، افضل الانبیاء ہے، سید الانس والجن ہے، لیکن مکے کے گلیوں میں بے سہارا پھرا کرتا ہے، گالیاں سنتا ہے، طائف کی گلیوں میں پتھر کھاتا ہے۔ کیوں؟ کوئی مفاد تھا؟ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بننا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پیسہ حاصل کرنا مقصود تھا؟ کوئی عہدیداری تھی، کوئی سرداری تھی جس کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا جا رہا ہے؟ نئے ایک ہی جواب ہے، امت 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 کی فکر تھی، امت کی فکر تھی، کیونکہ وہ محسن اعظم تھے تو احسان میں بھی سب سے بلند درجہ پائے۔ ایسے نادر واقعات کہ آپ سنتے اور کائنات کی تاریخ کے اندر کوئی اور مثال قیامت تک نہیں لا سکتے۔ یہ ہے وہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، اور کائنات کی تاریخ کے اندر کوئی اور مثال قیامت تک نہیں لا سکتے۔ یہ ہے وہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت مبارکہ کو سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جس کا میرا تقریر کا عنوان زندگی کا پہلا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش
ماں کی آغوش آمینہ ان کے گوشت سے لے کر جب نبوت ملتی ہے غار حرا، عنوان ایک علمی واقعے سے ایک علمی واقعے کی طرف ہے۔ آغوش آمینہ سے غار حرا تک۔ آغوش آمینہ، حضرت آمینہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں۔ یہاں سے جب زندگی شروع ہوتی ہے تو غار حرا وہ مقام ہے، وہ ایک تاریخی مقام ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے۔ اس دوران حالات کیا پیش آئے، یہ عنوان ہے میرا۔ اب دروس کا انداز اسی انداز کے ساتھ مجھے پیش کرنا ہے۔ آپ بھی ہمتن گوش رہیں، ہو سکتا ہے کہ شیطان سلانے کی بھی کوشش کریں۔ جو لوگ خاص کر ستونوں سے ٹیکا لگائے ہوئے ہیں ان کے لیے تو کیا ہے، بڑے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، کیونکہ عمومی معمول ہی ہمارا ایسے ہوتا ہے کہ مسجد میں بھی جب جاتے ہیں جمعہ کا فین دیکھ کے کہیں آخری کونا پکڑ لیتے ہیں، پھر امام صاحب اٹھتے ہیں تکبیر کے لیے تو تب کوئی دوسرا اٹھانا پڑتا ہے کہ بھائی کم از کم نماز کے لیے تو اٹھ جاؤ، تو بیچارہ پھر پریشانی میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے وضو کر کے اب نماز پڑھنا ہے، نہیں واقعتاً ایسے ہی میں کھڑا ہو سکتا۔ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اصل میں ایک ذوق ہوتا ہے، میں عمومی کہا کرتا ہوں، انسان کا ایک ذوق بنتا ہے۔ کسی کا میوزک کا ذوق بن جائے نا، جب تک وہ نہ سن لے نیند نہیں آتی۔ اب تو ایف ایم کا اتنا رواج ہے کہ لے لیں آپ ہیڈ سیٹ لگا لیں اندر، اور اندر بھی چلے جاتا ہے وہ باقاعدہ۔ ہاں ایسے بھی بنا دیے ہیں کہ باقاعدہ کانوں کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آس پاس کو کیا سن رہا ہے بندہ۔ اب وہ دھن کی میوزک میں سنتے ہوئے کیا ہے، سو جائے، بہت اچھا کام کر کے سوئیں، ایسے ہی سوتے سوتے سو جائیں تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ عجیب معاملہ ہے ہمارا۔ تو ایک کا ذوق ہے میوزک کا، ایک کا گانے کا، ایک کا فلم کا، ایک کا فلاں۔ تو یاد رکھ لیجیے ہمارا اپنا ماحول ایسا بن چکا ہے نا، علمی محفلیں اور دینی باتیں یہ اگر ہم بیٹھتے ہیں تو بہت برداشت کی حد ہوتی ہے، تو پاؤ آدھا گھنٹہ اس کے بعد تو ہمیں خود بخود ہی نیند آنے لگتی ہے، کیونکہ جو سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں باتیں، تو پھر انسان کیسے اپنے آپ کو کیا ہے جگا کے رکھے۔ تو اصل معاملہ بھائی سامنے آئیں تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہاں دیکھیے تھوڑی سی جگہ ہے۔ تو غرض کے میں بتا رہا تھا ہمارے لیے علمی باتوں کے سننے کا ذوق ہی نہیں ہے، تو اپنا ذوق بدلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بھی اسی ناحیے سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، گویا کہ آپ اپنے تعلیمی میدان کا کوئی مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے پھر کسی کو نیند نہیں آئے گی۔ ہم کو ایسے معاملہ ہو گیا کہ دینی باتیں تو قصے کہانیوں کی شکل میں ہم سنتے چلے جائیں گے، اس سے عمل سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ پھر یا تو جوشیلے تقریریں ہیں کہ باہر نکلو تو تلوار نکال لو، بس یہ دو ہی طرز کی باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی علمی مضمون ہو، علمی انداز ہو تو ہمیں بہت جلد نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ سب باتیں میں نے اس وجہ سے کہا ہے کہ تاکہ جو مضمون میں دے رہا ہوں وہ مضمون پہ آپ کی نظر رہے۔ ہاں آپ کے لیے وقت بھی کچھ طویل ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کیا ہے ادھر کی باتیں ذہن میں آ جائیں، تو اس وجہ سے چوکنا رہیں اور اپنے دشمن سے ہوشیار رہیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ہمیشہ جانتے ہوئے رکھیں کہ وہ دشمن ہے اور دشمن ہی رہے گا، کبھی دوست نہیں بن سکتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی بلاتا ہے وہ جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ تو غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کسی انسان کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ نام کیا ہے، یہی تعارف کی ابتدا ہے۔ پوچھتے ہیں کہاں کے رہنے والے ہو، یہی تعارف کی ابتدا ہے۔ پوچھتے ہیں خاندان کیسا ہے، یہی تعارف کی ابتدا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سیرت نگار اسی پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں خود کہتے ہیں میں کون ہوں پتہ ہے، میں کون ہوں؟
منبر پہ یوں موجود تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں کون ہوں پتہ ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے. کہا کہ نہیں اور جانو، اتنا جاننا نہیں ہے، اور جانو میں کون ہوں. پتہ ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسانیت میں سب سے بہترین خاندان حضرت ابراہیم کا چنا. پھر حضرت ابراہیم کے خاندان میں سب سے بہتر 2 گروہ بنایا اور اس میں سے پہلے گروہ میں رکھا جو سب سے بہتر تھا. 2 گروہ بن گئے نا، بنی اسرائیل بنی اسماعیل. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 2 گروہ بنایا، ایک بنی اسماعیل ایک بنی اسرائیل. یہ دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹوں میں سے آئے ہیں، دونوں نسل. پھر ان میں سے سب سے بہتر میں رکھا بنی اسماعیل میں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کنانہ میں سے کیا، کنانہ ایک قبیلے کا نام ہے، وہاں سے کیا، یہ سب سے بہتر تھا قریش میں. پھر اس کے اندر مجھے قریش میں رکھا، یہ اس سے بہتر تھا کنانہ میں سے. پھر مجھے قریش میں بھی ہاشم میں رکھا جو قریش میں سب سے بہتر تھا، اور ہاشم میں سب سے بہتر ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بنی ہوئی انسانیت کے تمام آدم کے بیٹوں میں سب سے بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر. ایک روایت ہے ولد آدم ولا فخر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسانیت کے تمام آدم کے بیٹوں کے سردار ہیں، بسمیت آدم کے. باپ آدم ہیں ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہے. ولا فخر، فخر کی کوئی بات نہیں. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی بنے تھے؟ بڑا پیارا جواب ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا صحابہ نے کب نبی بنے تھے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب تو یہ تھا کہ 40 سال کی عمر میں. سیدھا سادہ جواب تو یہ تھا کہ غار حرا میں. سیدھا سادہ جواب تو یہ تھا کہ مکے کے اندر. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب آدم کی مٹی ابھی بننے کے لیے تیار ہوئی، جسد کے اندر ابھی روح نہیں پھونکی گئی، یعنی بین الروح والجسد تھے، ابھی جسد تو تھا، جسم خاکی تو تھا، ابھی روح پھونکی نہیں گئی تھی، یعنی حضرت آدم کی ابھی ابتدا بھی نہیں تھی جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت دی. نبوت نبی اس وقت ہی بنا دیے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالی خود کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یاد کرو وہ موقع جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا. کس کا عہد؟ انبیاء سے عہد. میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں تو تمہیں اپنے آپ کو ان کے تابع کرنا پڑے گا اور ان کی مدد کرنی پڑے گی، ان کی نصرت کرنی پڑے گی، ان کی تصدیق کرنی پڑے گی تمام انبیاء سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آنے والے آخر الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن ان کے لیے آپ کا عہد لیا جا رہا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے انبیاء سے کہ جب بھی وہ آئیں گے آپ کو ان کی تصدیق کرنی پڑے گی اور انہیں ماننا پڑے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کو پورے عہد و پیمان کے ساتھ پورے پختگی کے ساتھ مانتے ہیں. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے باپ کا نام عبداللہ، جن کی ماں کا نام آمینہ بنت وہب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، ان کے باپ کا نام عبد مناف ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب خود بیان کرتے ہیں. سب سے بہتر نسب میں کوئی رکھنا نہیں ہے، صحیح تر نسب جو پہنچا ہے اللہ کے رسول خود کہتے ہیں، جن میں 21 نام گنائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں پتہ ہے؟ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف
بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالف بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معد بن نزار بن نضر بن معد بن نزار بن معد بن عدنان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں عدنان کا بیٹا ہوں۔ یہ عدنان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں پشت کے باپ ہیں، اور ان کے 40ویں پشت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل الرحمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو جب نبوت بخشی تو حکم ہوا کہ قوم کو بلاؤ۔ قوم کو انہوں نے بلایا تو ایک فرد نے اسلام قبول نہیں کیا، سب نے انکار کر دیا۔ تو ساتھ میں اپنی بیوی سارہ کو لیا، اور ان کے ایک بھتیجے تھے، یعنی ان کا ایک بھائی تھا حضرت ابراہیم کا، جس کا نام بعض تاریخوں کی کتابوں میں آیا کہ طارح۔ تو ان کا ایک بیٹا تھا جو لوط، انہوں نے اسلام قبول کیا، باپ تو نہیں کیا لیکن انہوں نے کیا۔ تو اپنے بھتیجے کو اپنے بیوی کو ساتھ لیا اور اس شہر کو چھوڑ دیا جس شہر کے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی سازش کی تھی۔ اب یہ نکلے ہیں نا، مصر پہنچ گئے۔ مصر سے جاتے ہوئے جب گزرے ہیں تو وہاں کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم آئے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اور وہ بڑی خوبصورت عورت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سارا انتہائی خوبصورت ترین عورت تھی۔ اس نے برائی کی نیت سے دعوت دی محل کے اندر آؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اپنی بیوی سے، دیکھو اگر وہ پوچھے کہ ابراہیم کون ہے تو کہہ دینا کہ میرا بھائی ہے، کیونکہ اگر بھائی ساتھ میں ہوتا سپورٹ میں تو کوئی بد نیت آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اسی وجہ سے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کی تعویل کی، کہا کہ دیکھو اب دنیا کے اندر مسلمانیت کے حساب سے میں اور تم، اس کے علاوہ کوئی اور مرد عورت نہیں ہے۔ تو انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مرد اور عورت ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی جھوٹ بیانی اور غلط بیانی بھی نہیں ہے، تمہیں یہ کہنا ہے۔ خیر یہ آگے بڑھے، محل میں جب بری نیت سے بادشاہ آیا، ریقون نام آیا ہے اس کا، تو ہوا یہ کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ اس کے قدم زمین میں دھس گئے۔ تو اس نے پیچھے ہٹا، کہا کہ اللہ کی بندی تم کوئی نیک معلوم ہوتی ہو، دعا کرو میرے واسطے۔ حضرت سارہ نے ہاتھ اٹھا لیے تو اس کی وہ پریشانی دور ہوئی، وہ پھر پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن جیسے ہی پریشانی دور ہوئی، پھر آگے بڑھ کے وہی نیت سے، پھر اسی نیت سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو پھر پاؤں کو زمین نے پکڑ لیا۔ تو یہ انسان کی ایک اپنی فطرت ہوتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں تو ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ اے اللہ اے اللہ، ختم ہوتی ہے تو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ مسجد کا راستہ کہاں ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم کسی تکلیف کو دیتے ہیں اس کو، تو وہ بیٹھے لیٹے پکارتا رہتا ہے، ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، بیٹھے لیٹے اللہ اللہ اللہ۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، ایسے چل دیتا ہے کہ کبھی اس نے پکارا ہی نہیں۔ تو یہ بدبخت بھی ایسے ہی کر رہا تھا۔ تو 3 مرتبہ جب تنبیہ ہوئی تو اس نے کہا واقعتاً تم کوئی اللہ والی ہو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن متاثر بھی ہوا۔ دیکھیے نا، عادات و اطوار جب نیک ہوں، خوشبو رکھی ہوئی ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی خوشبو نہ پھیلے۔ ہمیشہ اچھے خصائل، اچھے عادات متاثر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو۔ تو اس نے کہا کہ میں تم سے انتہائی متاثر ہوں، اپنی بیٹی کو تمہاری خدمت میں دیتا ہوں۔ یہاں نوٹ کر لیجئے اچھی طرح، علمی بات ہے، میں نے بتایا تھا نا کہ علمی گفتگو ہوگی، دروس کا انداز رہے گا، آپ کو چوکنا رہنا چاہیے۔ مشہور تو یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ جو لونڈی کے طور پہ حضرت سارہ کو دیا تھا اس بادشاہ نے، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے اور آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس بادشاہ کی لونڈی تھی۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ غلط بات ہے، یہ لونڈی نہیں تھی حضرت ہاجرہ، یہ دراصل ریقون بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی۔
متاثر ہو کہ اپنی خود کی بیٹی کو اٹھا کے حضرت سارہ کے حوالے کر دیا کہ تمہاری لونڈی ہے، تم رکھ لو، ان کو لے جاؤ، تربیت کرو، تم تو اللہ والی لگتی ہو۔ جب یہ واپس پلٹ کے آئی ہیں حجرے کے اندر تو اس وقت آیتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نماز میں تھے۔ اشارے ہی میں پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ سب بہتر ہوا۔ نماز ختم کی، پھر پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ کر دیا ہے، اور اب تک مجھے کچھ اولاد نہیں ہے، میں خود آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم کی غلامی میں دے دیا، تو حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح کیا ہے، پھر انہی سے اولاد ہوئی ہے۔ سب سے پہلا نرینہ اولاد اور سب سے پہلا بیٹا حضرت ابراہیم کا وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کے باپ ابراہیم، جن کی ماں سارا نہیں ہے، ہاجرہ ہیں۔ اور یہ ہاجرہ وہ ہیں، عام طور پر مشہور ہے ہمارے اندر کہ وہ لونڈی تھی، اور یہ لونڈی انہوں نے اس بادشاہ نے حضرت سارا کے حوالے کی۔ نئے کسی لونڈی کی اولاد یا کسی لونڈی کا نسب نامہ اس کے اندر نہیں آ سکتا جہاں پر ختم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہو۔ اسی وجہ سے رحمت للعالمین کے مصنف کہتے ہیں کہ ذہی سلیمان سلمان منصور پوری تحقیق کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ غلط العام ہے کہ مشہور ہے کہ اس نے اپنی لونڈی کو ساتھ کر دیا تھا۔ لونڈی نہیں، یہ بیٹی تھی، اپنی بیٹی شہزادی کو ساتھ کر دیا تھا، اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، دادا ہیں، انہی سے نسل چلی ہے۔ اور یہ ہاجرہ اللہ کے ہاں اتنی معتبر ہے کہ فرشتے انہیں براہ راست آ کے سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت سارہ کے درمیان نہیں آتے تھے، سارہ سے پردے میں کلام کیا کرتے تھے، ہاجرہ کے پاس براہ راست آ کے کلام کیا کرتے تھے۔ اسی کا ایک واقعہ ہے وہ زمزم کا واقعہ۔ جب یہ لے کے پہنچے کہاں پر جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جاؤ جا کے مکے کی اس بے آب و گیاہ وادی کے اندر چھوڑ دو، چھوٹے سا بچہ اپنی بیوی کے ساتھ گئے، چھوڑ دیا، مشکیزے میں تھوڑا سا پانی، تھوڑے سے کھجور، بہت جلد ختم ہو گئے۔ ابراہیم چلے گئے، دور گئے تو انہوں نے اشارے سے بلایا، پوچھا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ کس لیے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ آخر تنگ آ کے کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ ہاں، اس وقت جواب آیا حضرت ابراہیم کے زبان پر، ہاں، بس ایک جواب ہے نکلتے وقت، اس کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں۔ کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے حکم پہ چھوڑتے ہو نا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان ہے، ایمان جو ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہیں مصائب و آلام آئے تو سوچیں کہ اللہ راضی ہے، ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ راضی ہے، ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ مشکل آئی ہے تو سوچیں اللہ راضی ہے، ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارے کام کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، تو کوئی اچھا کاز ہوگا، اسی وجہ سے کوئی مصیبت آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، بس مسئلہ ختم۔ اب وہ واپس چند دنوں میں سب کچھ ختم۔ تو اب ہوا کیا کہ بہت جلد وہ پیاس اور بھوک سے تڑپنے لگی۔ تو ہوا کیا؟ تو حضرت جبرائیل آئے، پر مارا، بہت جلد چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ وہ چشمہ ہے جس میں اللہ کے رسول کا لعاب ملا، جبرائیل کا پر، اللہ کا حکم۔ بالکل نادر ہے، کائنات کے اندر کوئی اور چشمہ نہیں ہے جو ان تین باتوں کو اندر لیے ہوئے ہے۔ حضرت جبرائیل کا پر، اللہ کے رسول نے اس میں لعاب ڈالا اپنا، اور اللہ تبارک و تعالی کا ایک اذن تھا جس کی حیثیت سے چشمہ آیا۔ انہوں نے اپنی عبرانی زبان میں جب پانی دیکھا تو اس کو روکنے کے لیے اس جوش سے آئی اور کہا کہ زم 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 زم، مانا ہے عبرانی زبان میں، مانا ہے رک 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 رک، یہ مانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ زم زم، تو نام ہی پڑ گیا زمزم۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ زمزم کا معنی رک ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اتنا مستمل ہو گیا کہ ہر کوئی زبان میں کہتا ہے کہ زمزم۔ کوئی اور ترجمہ بھی کرتا ہے نا، آج تک آپ نے زمزم کا ترجمہ سنا ہے؟ نہیں سنا ہے، کبھی سن بھی نہیں سکتے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی اسی ایک بندی کا کرشمہ ہے۔ وہ ہے دراصل اللہ کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے تکالیف کا جھیلنا۔ یہ دلوں سے آنے والے آہ ہے نا، اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہیں۔ جب وہ بھاگا ہے نا اپنے بیٹے کی پیاس کی وجہ سے، جو کچھ صفا و مروہ پہ دوڑ لگائی، اللہ اکبر۔ اب اس میں ذرا اللہ کے لیے بتلائیے کون سا بڑا کارنامہ تھا؟ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے وہ دوڑ لگا رہے ہیں، پانی کے لیے۔ ہر کوئی ماں کر سکتی ہے،
کو بہت سی ماؤں نے اس سے زیادہ بھی کوئی کچھ کیا ہوگا، لیکن دنیا کے لیے تو کوئی تاریخ نہیں بنی. یہاں یہ ماں کر رہی ہے اللہ کے اذن اور دین کے لیے، تاریخ بن گئی. اس لیے مسلمانوں کام کرتے وقت سوچو کہ کس کے لیے کر رہے ہو. دنیا کے لیے کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی چیز اس کے اندر اچھائی لیے ہوئے نہیں ہے. یہ اللہ کی رضا کے لیے تو وہ بہت بلند ہو جاتی ہے. یہاں جو کچھ کر رہے ہیں حضرت ہاجرہ، یہ دراصل صرف اللہ کے لیے جھیل رہے ہیں. تو ایسی تاریخ بنی کہ تمام حجاج کو آج حکم ہے کہ جاؤ دوڑ لگاؤ تم بھی صفا مروہ پر. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کے اندر سے آ گئے دونوں پہاڑیاں. کیا رکھا ہے پہاڑیوں میں؟ جا کے دیکھیے وہاں پر کچھ نہیں ہے. اب تو پہاڑیاں بھی کیا ہیں اتنی اونچی نہیں ہے، وہ تو ٹیرس سے محفوظ کر دی گئی ہیں. تو پہاڑیاں بھی برابر نہیں دکھتی ہیں. آخر رکھا کیا ہے جسے اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کے شاعر ہیں، اسلام کی نشانیاں ہیں یہ دو پہاڑیاں. کیوں؟ اس سے ایک تاریخ وابستہ ہے، اور وہ تاریخ ایک عورت ہے صنف نازک، جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. غور سے سنیں، ان کے لیے نصیحتیں ہیں. اللہ کے لیے جب نکلتی ہے کوئی بندی، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربانیاں دینے کے لیے تیار کر لیتی ہے، اللہ کے لیے مصائب و آلام سہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو پھر تاریخیں بن جاتی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسے مقبول کر دیتا ہے، ایسے کامیاب کر دیتا ہے کہ وہ یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب، رہتی دنیا تک کے لیے وہ باقی رہ جاتی ہیں، خواہ وہ موت کے آغوش میں چلے ہی کیوں نہ جائیں. یہ ہیں حضرت ہاجرہ، انہی سے نسل چلی. ابراہیم، پھر اسماعیل بڑے پڑے جوان ہوئے اسی مکے کے اندر، زبان سیکھی. منو جرہم کا ایک قبیلہ آ کے آباد ہوا، نسلیں چلنے لگی. 13-11 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ گھر بناؤ. کہاں؟ کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی شہر سٹی نہیں ہے جہاں حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ جا کے بناؤ. بالکل میدان صحرا، جیسا کہ وہ خود حضرت ابراہیم دعا میں کہتے ہیں کہ اللہ میں نے چھوڑا ہے اپنے وطن اپنے گھر والوں کو کہاں پر؟ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ اگتا نہیں ہے، نہ گھاس نہ پوس نہ درخت. ایسی جگہ اللہ نے حکم دیا جاؤ بناؤ. تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر اپنی، محنت اپنی، دعا اللہ سے. محنت پہ اترانا نہیں، عبادت پہ اترانا نہیں. یاد رکھ لیجئے، طاعت کے غروری سے، اطاعت کے تکبر سے، معصیت کی انکساری اللہ کے نزدیک محبوب ہے. اصول لکھ کے رکھ لیجئے، اطاعت کے تکبر سے، معصیت کی انکساری اللہ کے ہاں محبوب ہے. اطاعت کر لیتا ہے، عبادت کر لیتا ہے، تن کے کھڑے نہیں ہو جانا ہے، اللہ پہ باتیں نہیں بنانا ہے. میرے بچپن میں ایک شخص ہوا کرتے تھے، بڑے نمازی تھے، لیکن کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے جنت نہیں دیا تو لڑوں گا جی، میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ مجھے برابر دینا. تو یاد رکھ لیجئے، اللہ پہ کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ڈال دے جہنم میں، وہ اس کا عدل ہے. عبادت سے عبادت گزار شخص کو بھی اٹھا کے ڈال دے، اس کا عدل ہے. جنت کو کسی کو بھیجتا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے. اللہ کبھی بے انصاف نہیں ہوتا. یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے. تو یہاں کام تو یہ کر رہے ہیں، تعمیر تو یہ کر رہے ہیں، لیکن دعا، اے اللہ ہمارا کام کچھ نہیں ہے. یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. اللہ قبول کر لے. تو قبول نہ کیا تو کائنات کی سب سے مقدس ترین مسجد کعبۃ اللہ بنانے والا معمار، وہ بھی کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا. نہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت ہوگی جب اللہ قبول نہیں کرے گا. قبولیت پہلی شرط ہے. تقبل منا، تو اللہ نے قبول کیسے کیا؟ کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ فِي الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. لگاؤ، پکار لگاؤ، آؤ حج بیت اللہ. پہنچانا میرا کام ہے، اعلان کرنا آپ کا کام ہے. بے آب و گیاہ وادی میں یہ پکارتے ہیں حج کو آؤ، طواف کو آؤ. کون سننے والا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ارواح کی شکل میں بھی جتنے لوگ تھے سب کو اللہ تبارک و تعالی نے سنا دیا، جاؤ سنو. اور جب جب پکارا انہوں نے
جب جب ارواح کی شکل میں رہتے ہوئے بھی جواب دیا. کسی نے 1 مرتبہ دیا تو اس کی زندگی میں 1 حج نصیب ہو گیا, کسی نے 2 مرتبہ دیا تو 2 حج, کسی نے 3 مرتبہ جواب دیا تو انہوں نے 3 حج کیا اپنی زندگی میں, کسی نے بار بار جواب دیا تو وہ ہر سال حج کو جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ہر سال حج کرنے والے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں زندگیوں میں 2-3 حج کر چکے ہیں؟ یہ وہی جواب ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو حکم دیا کہ آواز لگاؤ, تو جن ارواح نے کہا کہ لبیک لبیک, وہ آتے رہتے ہیں کعبۃ اللہ کے لیے. تو یہ تعمیر ہوئی, یہاں سے نسل چلی. اللہ نے یہ بے آب و گیاہ وادی کو ایک بہت بڑی بستی کی شکل میں بنا دیا. بستی والوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کی محبت و عظمت ڈال دی. پھر آگے چلیے, اللہ کے چائے پیتے رہیے اور توجہ یہاں رہے. چائے پر توجہ کرنے سے کوئی خاص مزہ اضافہ نہیں ہو جائے گا, تو توجہ تو یہی رہی, لیکن چائے بھی آپ پیتے رہیں, کوئی مذائقہ نہیں. تو غرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سال پہلے, 4000 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے. یہ بے آب و گیاہ وادی ایک بستی کی شکل اختیار کر رہی ہے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شادی کرتے ہیں بنی جرہم ہی کی قبیلے کی ایک عورت سے. پھر ان سے نسل چلتی ہے, پھر یہ آگے بڑھتے ہیں, تو یہاں تک کہ ایک بہت بڑے انبوہ کی شکل میں, بہت بڑی بستی کی شکل میں جب یہ مکہ ہو جاتا ہے تو ان کے اندر کچھ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان والوں کو یہاں سے نکال بھی دیا جاتا ہے. پھر یہ دوبارہ آباد ہوتے ہیں, پھر ان نکالنے والوں کو نکالتے ہیں. تو اس وقت یہ بنو جرہم کے قبیلے والے وہ زمزم کا جو کنواں, جس کا خاص ایک نشان اور جہاں سے پانی لیا جاتا ہے, وہ بند کر کے کعبۃ اللہ کی بہت سی قیمتی چیزیں وہ بھی ایک جگہ دفن کر کے نکل کے چلے جاتے ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب 4000 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور پردادا جو تھے ان کے حالات سے متعلق ہے. اب آئیے بالکل قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں اس سے پھر میں واقعے کو منسلک کرتا ہوں. یہاں دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ان کے باپ عبداللہ ہیں, لیکن ان کے دادا عبد المطلب ہیں. یہ عبد المطلب کون ہے پتہ ہے؟ یہ ہاشم کے بیٹے ہیں. یہ ہاشم کون ہے پتہ ہے؟ یہ ہاشم وہ ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے کو جاتے ہیں. مدینے کو جاتے ہیں تو وہاں کچھ رہنا پڑتا ہے, تو وہاں کی ایک عورت سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لیتے ہیں. شادی کرتے ہیں اور اپنے سفر کے سلسلے میں شام چلے جاتے ہیں. اللہ کا کرنا یوں ہوتا ہے کہ وہیں انتقال کر جاتے ہیں. اب بہت مدت تک پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہاشم کا کیا حال ہے. بعد مدت ہاشم کے ایک بھائی ہوتے ہیں مطلب, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم تو وفات پا گئے اور ان کا بیٹا مدینے میں ایک ہے جہاں انہوں نے شادی کی ہے. جوش آتا ہے, بھتیجے کو دیکھنے کا شوق بنتا ہے. یہ نکلتے ہیں, مدینہ پہنچتے ہیں, جس گھر میں شادی کی تھی دریافت کرتے ہیں. پھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہاشم میرا بھائی تھا اور معلوم ہوا ہے کہ یہاں اس نے شادی کی ہے اور یہاں پر ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہاں میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. بچے کو لا کے سامنے رکھتے ہیں, پوچھتے ہیں نام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا نام شیبہ رکھا ہے. شیبہ, شیبہ دراصل سفیدی کو کہتے ہیں یا بڑھاپے کو کہتے ہیں. اصل میں جب یہ پیدا ہوتے ہیں ہاشم کے بیٹے تو ان کے سر میں کچھ سفیدی ہوتی ہے, تو یہ سفیدی کو نشانی رکھ کے ان کی ماں ان کا نام شیبہ رکھتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور بھائی ان کا مکے کا سردار ہے, تو یہاں مدینے میں نہیں رہ سکتا, میں اس کو لے کے جاتا ہوں. یہ کہہ کے جب لے کے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اکیلے گئے, واپس آئے تو بچے کو لے کر, تو شاید غلام خرید کے لائے. کہا کہ یہ عبد المطلب ہے, مطلب کا غلام ہے. مطلب کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا بھتیجا ہے, ہاشم کا بیٹا ہے.
کہتے ہیں کہ نئے 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 یہ تمہارا غلام. اور یہ تاریخ میں ایسے پڑھتا ہے کہ ان کا اصل نام تاریخ میں چھپ کے رہ جاتا ہے. کون جانتا ہے آج حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ ہے. سب جانتے ہیں اللہ کے رسول کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. حالانکہ یہ نام صرف اس وجہ سے پڑ گیا تھا کہ مطلب جو بھائی تھے وہ مدینہ جا کے لے کے آئے تھے. یہ عبد المطلب جو ہے نا، ان کی سرداری میں ایک اور واقعہ رونما ہوا تو اور زیادہ ان کی عزت بڑھ گئی. جب یہ سردار تھے تو اللہ نے خواب میں دکھلایا کہ فلاں جگہ زمزم ہے، اس کنویں کو کھودو اور نکالو. ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، تیسری مرتبہ دیکھا تو کہا کہ بیٹوں سے کہ آؤ چلو، مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے. تو اس زمانے سے لے کر جب انہوں نے بنو جرہم نے اس زمزم کے کنویں کو بند کر دیا تھا، اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک اللہ کے رسول کے پیدائش کے 3 سال تک کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، اور زمزم نامی ایک کنواں موجود تھا. یہ عبد المطلب کو خواب میں بتلایا گیا کہ جاؤ جا کے اس کو کھودو. تو جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو لے کے زمزم کے کنویں کی اس نشانی پہ پہنچے اور وہاں پر سے اس کو کھودنا شروع کیا تو پانی ابلنے لگا، اور معلوم ہوا کہ یہی وہ زمزم کا کنواں ہے جو حضرت اسماعیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نکلوایا تھا. تو قوم میں ان کی بڑی عزت بن گئی. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں آج نظر مانتا ہوں. دیکھیے مشرکین مکہ کا معاملہ بھی کیا تھا کہ اس وقت ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی دین نہیں پہنچا، لیکن تبھی بھی حضرت ابراہیم کے لائے ہوئے تعلیمات ایک حد تک ان لوگوں کے پاس موجود تھے کہ جب کبھی بڑا معاملہ ہوتا وہ بتوں کی نظر نہیں کیا کرتے تھے، وہ ڈائریکٹ اللہ ہی کی نظر کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے عبد المطلب نے کہا کہ اے اللہ، آج میں نظر مانتا ہوں اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے اور اپنے دستے بازو پہ کھڑے ہونے کی قوت حاصل کر لی تو میں ان میں سے ایک کو اے اللہ تیرے نام پہ قربان کر دوں گا. تو یہاں نظر مانی، یہاں اللہ نے پوری کرنے کا موقع دے دیا کہ آگے نسل چلی. اللہ تبارک و تعالی نے عبد المطلب کو پورے 10 بیٹے بھی دے دیے، جوان بھی ہو گئے، پورے اپنے دستے بازو پہ کھڑے ہونے والے بھی ہو گئے. تو انہوں نے تمام بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں نے نظر مانی ہے ایک کو قربان کرنے کا، کیا رائے ہے؟ سعادت مند بیٹے تھے، سب نے کہا کہ ابا جان آپ اپنی نظر پوری کیجئے، جسے چاہے آپ قربان کر دیجئے. انہوں نے کہا کہ شکل کیا ہوگی؟ شکل کے لیے انہوں نے کہا کہ قرعہ ڈال لیجئے. اب قرعہ اندازی ہوئی، اتفاق دیکھیے یہ سب کیا ہے، اتفاق ہی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر سے جو کچھ ایڈیے ہیں، جو منصوبے ہیں وہ زمین پہ ہوتے ہیں. اب دیکھیے قرآن میں نام آیا عبداللہ کا، جب سب سے چہیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ، ان کا نام آیا. عبد المطلب نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ تو میرا سب سے چہیتا بیٹا ہے، اس کو قربان کر دوں. لوگوں نے کہا کہ دیکھو جو قرآن میں نام آیا وہ تمہیں کرنا چاہیے. حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو ماں کی طرف کے گھر والے تھے حضرت عبداللہ کے، وہ تو اتنے آڑے آئے کہ تم کچھ بھی کر لو لیکن عبداللہ کو قربان مت کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. نظر میں عبداللہ کا نام آیا ہے، ہاتھ پکڑا، چھری لی. اس واقعے کی یاد تازہ کر رہے ہیں جو 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کا ہاتھ پکڑا، چھری لی، چلے گئے. دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا اسی لیے میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. ایک تو ذبح اسماعیل کا میرے باپ جد امجد جو ہیں ان کا ہوا، ایک میرے باپ کا خود ہوا ہے. اب یہ چھری پکڑے ہیں، لے کے چلے ہیں، تو راستے میں معلوم ہوا کہ ایک بڑی حکمت کی باتیں کرنے والی عورت بھی ہے، اس سے بھی مشورہ کر لیا جائے. وہاں پہنچے اور کہا کہ دیکھو ہمارا معاملہ یوں ہے. تو اس بڑھیا نے کہا کہ دیکھو ایسے کرو، ایک طرف عبداللہ کا نام لکھو چٹی میں، ایک طرف 10 اونٹوں کا نام لکھو، دونوں قرعہ اندازی کرو، نکالو کس کا نام آئے. اگر عبداللہ ہی کا نام آئے تو پھر 10 بڑھا دو، پھر بھی عبداللہ کا نام آئے تو پھر 10 بڑھا دو، پھر بھی عبداللہ کا نام آئے تو 10 بڑھاؤ. 10 بڑھاتے بڑھاتے چلے جاؤ جب تک کہ اونٹ کا نام نہ نکل آئے. انہوں نے کہا کہ اچھی تجویز ہے، گویا کہ اس میں بھی ایک اللہ کی رضامندی ہے. تو لے کے چلے. اب ڈالا 10، پھر عبداللہ، دونوں کو ڈالا، قرعہ اندازی کی، نکالا تو کیا نکلا؟ اونٹ نہیں، عبداللہ کا نام. 20 اونٹ نہیں، عبداللہ کا نام. 30 40 50 60 70 80 90 100 اونٹ ہو گئے پورے. جب کہیں جا کے اونٹ کا نام نکلا تو بدلے میں اللہ کے رسول کے باپ کے عبداللہ کے پورے 100 اونٹ ذبح کیے گئے. آنے سے پہلے یہ رحمتیں ہیں اللہ کے رسول کی. کتنے غربا نے کھایا ہوگا، کتنے غریبوں کے گھر گوشت سے بھر گئے ہوں گے. عبد المطلب نے اعلان کیا کہ لوگوں
آج کسی چرند پرند، کسی جانور، کسی انسان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جائے جو چاہے 100 اونٹوں میں سے جتنا گوشت چاہے لے کے چلا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کھلا ہوا میدان تھا، 100 اونٹوں کو قربان کیے ہوئے، عبداللہ کے بدلے قربان ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا یہ واقعہ ہے، نوجوانی کی منزل میں قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنے عفت و عصمت والے تھے اور اتنے پاک باز اور شریف تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جن کے گھرانے کی لڑکیاں خواہش کرتی تھی کہ عبداللہ کا نکاح ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اور خود بعض روایتیں اس بات کی بھی شاہد ہیں کہ علماء یہود اور علماء عیسائیین کے جو کچھ بڑے بڑے راہب لوگ تھے، وہ لوگ حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے، یہی وہ شخص ہے جس کے ذریعے خاتم الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے، کیونکہ ان کے پیشانی میں ایک نور چمک رہا ہوتا تھا۔ تو اسی نور کے بدولت بہت سے بڑے بڑے علماء، عباد و زہاد کی لڑکیاں بھی حضرت عبداللہ کے لیے پیغام دیا، لیکن ان تمام میں کائنات کے سب سے معزز ترین انسان کے باپ کا نکاح حضرت آمینہ کے لیے لکھا جا چکا تھا۔ تو حضرت آمینہ سے نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے دیکھا، یعنی جو کچھ دیکھ رہے تھے، جو کچھ مانگ رہے تھے رشتہ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا نکاح کے بعد کہ عبداللہ کے پیشانی پہ جو نور تھا وہ منتقل ہو چکا ہے، وہ منتقل ہو چکا ہے آمینہ کے نور میں، وہ نہیں رہا پھر ایک نور کی جو شکل ہوا کرتی تھی۔ شادی کے بعد صرف 3 ماہ رہے ہیں حضرت عبداللہ، وہاں سے نکل گئے تجارت کے سلسلے میں، شام جانے کا اتفاق تھا، مدینہ پہنچے، واپسی پر وہیں انتقال کر گئے۔ بالکل نوجوانی کا زمانہ ہے، 25 سال۔ 25 سال میں کون مرنا چاہتا ہے؟ 25 سال کا زمانہ، موت آئی، وفات پا گئے۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، اللہ کو یہی منظور تھا۔ سید العرب والعجم، سید الانس والجن جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو یتیم تشریف لائیں، یتیم بن کے آئے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو یتیم نہیں پیدا کیا، پھر پناہ نہیں دے دی؟ کتنا پیار ہے یہ خطاب۔ امت مسلمہ کو یہ سبق دینا مقصود تھا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، کیونکہ تمہارا نبی خود یتیم پیدا ہوا ہے۔ یتیموں کو دھکے مت دیا کرو، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کرو، یتیموں کی نصرت و مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو جایا کرو، کیونکہ تمہارا خود نبی یتیم ہوا ہے۔ یہ یتیمی کا زمانہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا ہے۔ 25 سال کی عمر میں وفات، پتہ نہیں 25 سال کی عمر میں کون سی بیماری نے آ لیا تھا۔ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہی ہوا ہوگا، کوئی بڑی بیماری تو نہیں، سفر میں تھے، انتقال ہو گیا۔ بعد مدت کے معلوم ہوا عبداللہ کی وفات مدینے میں ہو گئی ہے۔ تو آمینہ نے ایک پردرد مرثیہ کہا ہے اپنے شوہر کی وفات میں۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت آمینہ بھی بہت سال نہیں جی، ان کی بھی عین حالت نوجوانی میں انتقال ہوا ہے۔ ابھی تفصیل سنیں گے آپ، عین حالت نوجوانی میں انتقال ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، وفات کے تقریباً 5 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں، وقت کے لحاظ سے صبح صادق ہو چکی ہوتی ہے، طلوع آفتاب نہیں نکلا ہے ابھی، مکہ شہر بالکل صبح کا وقت، گویا کہ اشارہ ہے رات کی تاریکیاں چھٹ چکی ہیں، ظلمتیں اندھیریں سب نکل چکے ہیں، ضلالتیں سب ختم ہو چکی ہیں۔ یہ سورج نکل رہا ہے، دنیا کا ایک حصی سورج نکل رہا تھا، تو کائنات کا ایک معنوی اور روحانی سورج نکل رہا تھا اوپر سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ایک چراغ روشن، ایک سورج
جو تمام ستاروں کو مان کر دیتا ہے. سورج نکلتا ہے، ستارے کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ غائب ہو جاتے ہیں؟ نہیں، رہتے ہیں. روشنی کھو دیتے ہیں سورج کی روشنی کے سامنے، وہیں تو رہتے ہیں. سورج چھپ جاتا ہے، ستارے پھر اپنی روشنی دکھانے لگتے ہیں. بعینی ہی اسی طرح تمام پیغمبر اپنی جگہ تارے ہیں، لیکن ان تمام میں فوقیت رکھنے والے سورج جب آئے تو ان کی شریعتیں منقود ہو گئی، ان کی شریعتیں ختم، منسوخ. اب صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رہے گی. اب صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے احکامات رہیں گے، کوئی اور حکم نہیں، کسی اور نبی کی حکم کی پیروی نہیں ہو سکتی. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو پیدا ہوتے ہیں یتیم تو سب سے پہلے دادا کو اطلاع ملتی ہے کہ پوتا پیدا ہوا ہے. دوڑے دوڑے آتے ہیں، بچے کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو غیب سے ایک طرح کی آواز ان کے اندر اٹھتی ہے کہ ایک بچے کا نام عام عرب کے لڑکوں کی طرح نہیں رکھنا چاہیے. زبان سے بے اختیار نکلتا ہے کہ محمد. قبیلے والے پوچھتے ہیں کہ کیا نام رکھ دیا تم نے؟ ہمارے نام سے ملتے جھلتے ہی نہیں ہیں، کبھی ہم نے سنا ہی نہیں ہے نام. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس لڑکے کی کائنات بھر کے اندر مدح اور حمد کی جائے، اس وجہ سے میں نے نام رکھا ہے محمد. حمد کیا ہوا، تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف کی جائے. آسمانوں پہ تمام ندا دی جاتی ہے کہ احمد آ چکا ہے. احمد کیا معنی؟ سب سے زیادہ حمد کرنے والا. آسمانوں میں سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی اور شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول سے زیادہ. تو سب سے زیادہ حمد کرنے والا تو آسمانوں پہ لکھا گیا. اسی وجہ سے تورات میں، انجیل میں جو نام تھا اللہ کے رسول کا وہ احمد ہے، من بعد اسمہ احمد. لیکن یہاں زمین کے اندر جو نام ہے وہ محمد ہے، جو ہر لحاظ سے تعریف کے قابل ہے. اتنی تعریف کے قابل ہے کہ عیب کے لائق کوئی چیز ہے ہی نہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کون کہہ رہے ہیں؟ حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں. کون ہے یہ؟ شاعر رسول ہیں. کیسے کہہ رہے ہیں؟ بغیر دیکھے کہہ رہے ہیں، نئے دیکھ کے کہہ رہے ہیں. جمال نبوت کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، خوبصورت ترین چہرے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین ترین کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے، کوئی عیب اللہ نے آپ میں رکھا ہی نہیں ہے کہ آپ بے عیب پیدا ہوئے ہیں. ہر حیثیت سے خوبصورت جسم لے کے، خوبصورت اخلاق لے کے، خوبصورت کردار لے کے اس دنیا کے اندر تشریف لائے. جب آئے اسی وقت سے رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا. جب آئے تمام کے لیے رحمت ہی رحمت بن کے آئے تھے. عبد المطلب جب لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے کعبۃ اللہ میں تو دعا کی کہ اس کی حمد کی جائے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی قبول کر چکا تھا کہ اس کی حمد ہوگی، ایسی ہوگی کہ اس کی حمد کے علاوہ کسی کی حمد اس سے آگے نہ بڑھ سکے گی. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی صحابی کہتا ہے کہ موسیٰ کو یوں معجزہ ہوا، وہ کلیم اللہ ہوئے. کوئی اور صحابی کہتا ہے کہ عیسیٰ کو یہ معجزہ ہوا، وہ روح اللہ کہلائے. کوئی اور صحابی کہہ رہا ہے کہ آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت عطا کی اور انہوں نے کیا ہے بنی آدم کے وہ سردار ہوئے، باپ ہوئے. اللہ کے رسول حجرے سے سن رہے ہیں. باہر نکل کے آئے، تمہاری باتیں میں سن رہا ہوں. کہا تمہاری باتیں میں سن رہا ہوں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ عیسیٰ کو یوں ہوا تو ان کا مرتبہ ہوا، وہ روح اللہ بن گئے. موسیٰ کو یوں ہوا تو وہ کلیم اللہ بن گئے. ابراہیم خلیل اللہ بن گئے. آدم صفی اللہ بن گئے. خدا کی قسم مسلمانوں یہ بھی یاد رکھو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سمجھتے ہو یہ ایک خصوصیت ہے اور میری کوئی خصوصیت نہیں ہے. یاد رکھو میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے تمہیں حشر کے
کے میدان میں شفاعت کراؤں گا. میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے تمہیں لے کے جنت میں جاؤں گا. میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. میری ہی وجہ سے سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی, سب سے پہلے پیغمبروں میں میں داخل ہوں گا. یہ میری فضیلتیں ہیں. جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں میرا نام ساتھ ہوگا. قیامت تک کے لیے جب بھی تم لا الہ الا اللہ کہو گے محمد الرسول اللہ کہنا پڑے گا. تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ کا نام بلند ہوگا, وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی بلند ہوگا, اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی بلند ہوگا. جہاں اذان دی جائے گی وہاں میرا نام ساتھ ساتھ آئے گا. جہاں نماز پڑھی جائے گی وہاں میرا درود ساتھ ساتھ آئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا فانی کے اندر تشریف لے آئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے جو اللہ کے رسول کا نام سنے درود نہ پڑھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں. پیسے میں سے بخالت کر ہی لیتے ہیں, اس معاملے میں تو فراغی کے ساتھ آپ کو کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں, روایتیں مختلف, عمومی طور پر رواج پایا ہوا ہے 12 ربیع الاول. یہ روایتیں بھی آئی ہیں, طبری کے اندر موجود ہے. لیکن چاند گرہن اور سورج گرہن جو اس زمانے کے ہوئے تھے, اس کی جو تقسیم بندی سے حساب لگایا گیا ہے, بہت سے مورخین کے نزدیک 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. رحمت للعالمین کے مصنف سلیمان سلمان منصور پوری نے, اور اسی طرح ڈاکٹر ہبت اللہ انہوں نے جو تصنیف کی ہے سیرت النبی, اس کے اندر اسی طرح شبلی نعمانی نے جو سیرت النبی لکھی ہے اس کے اندر کئی اور مختلف کتابوں کے اندر یہ روایت بھی درج ہے کہ 9 ربیع الاول کی صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تاریخ کا اختلاف تو ہے لیکن ماہ کا کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یتیم پیدا ہوئے, باپ کا انتقال ہو چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ہی ماں کا دودھ پیا ہے. دودھ پلانے والی خدا آمینہ ہے, امن کا گہوارہ. آمینہ کیا مطلب؟ امن والی. جس کی گود میں سب سے پہلے دودھ پیا ہے وہ امن کا گہوارہ ہے. بدبخت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ امن نہیں ہے, یہاں اسلام کا مذہب دہشت گردی سکھاتا ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ کہاں سے دہشت گردی آئے گی, جبکہ سب سے پہلا گھونٹ جو لیا ہے اللہ کے رسول نے وہ امن کے گہوارے سے لیا ہے. عبداللہ باپ کا نام, کیا مطلب؟ اللہ کا بندہ. آمینہ کیا مطلب؟ امن کا گہوارہ. خود محمد تعریف کیا ہوا, احمد تعریف کرنے والا. اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ماں کے بعد اللہ کے رسول کو دودھ پلانے والی سویبہ ہے, ابو جہل کی آزاد کردہ لونڈی ہے, ابو لہب کی. یہ ابو لہب وہی ہے جو اسلام کا نمبر 1 دشمن ہے, لیکن پیدا جب ہوئے تھے بڑا خوش تھا. جس نے خبر لائی لونڈی کو آزاد کر دیا, اور وہی لونڈی ہے اللہ کے رسول کو دوسری مرتبہ دودھ پلانے والی. بھائی فون سائلنٹ کیجئے یا آف کیجئے, مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں تو خاص کر کیا ہیں, دینی محفلوں کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو غرض پھر تیسری مرتبہ جنہوں نے دودھ پلایا ہے وہ ہیں حلیمہ سعدیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی دائیہ. یہ کہتی ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول کو ہاتھوں میں لیا تو اس وقت تو ہمارا علاقہ قحط سے بالکل ہی نڈھال تھا, اور بکریاں چرنے جاتی تھی واپس بالکل خالی پیٹ آتی تھی, اور دودھ ان کے تھنوں میں نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول کے رضائی بھائی بہن ہیں جو بڑے مشہور ہوئے ہیں, ایک ہیں شیمہ, ایک ہیں حارث. رضائی باپ کا نام ابو حارث, جو اللہ کے رسول کے ساتھ دودھ پیے ہیں.
یہ بھی بچے تھے. کہتے ہیں کہ خود میرا بچہ تھا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ تھا لیکن میرے چھاتی میں دودھ نہیں ہوا کرتا تھا کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں. بڑا قسم و پرسی کا زمانہ تھا. تو اسی حالت میں ہم اللہ کے رسول کو لے گئی اپنے گاؤں بنی سعد کے اندر. رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا. بالکل میرے تھن ہمیشہ بھرے ہوئے رہتے تھے, میری چھاتیاں بھری ہوئی رہتی تھی اور میرے بکری کے تھن ہمیشہ بھرے ہوئے رہتے تھے. حتیٰ کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ لوگوں تم بھی وہیں بکریاں چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں. حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ پھر بھی جب کبھی وہ واپس لوٹتی تو وہ خالی پیٹ آتی, لیکن ہماری بکریاں بھرے پیٹ کے ساتھ واپس لوٹتی. تو ہم دونوں بات کر لیتے, یعنی حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر رضائی باپ اور رضائی ماں دونوں بات کر لیتے کہ واقعتاً یہ سب کچھ برکت کوئی ہم نے بالکل سعید بچہ ہاتھ میں لے لیا ہے, بڑا پاک بچہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بچپن ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھان بالکل عام بچوں سے مختلف تھا. جسمانی طور پر بھی, عادات و اطوار کے لحاظ سے بھی بڑے پاک خصلت تھے, بڑے ہی بہترین اٹھان تھے ان کے. تو بڑا محبوب رکھا کرتی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ بھی. تو ہوا یوں کہ 4 سال میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کھیل رہے تھے پہاڑی کے اندر, جس کے بہت سے دوسرے ساتھی بھی تھے. تو فوری طور پر ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ محمد قتل کر دیے گئے, محمد قتل کر دیے. تو حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی آئی, دیکھا تو اللہ کے رسول پہاڑی کے دامن سے نیچے اتر رہے ہیں, بالکل اداس اور چہرہ افسدہ ہے. پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا کچھ نہیں, لیکن یہ واقعہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا صحابہ کو ہوا کیا تھا. اصل میں فرشتے آئے تھے, جبرائیل و میکائیل دونوں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی روایت ہے یہ, اس میں اللہ کے رسول کا سینہ چاک کیا, شق کیا, پھر وہاں سے دل کو نکالا, سونے کے تشت میں رکھا, زمزم کے پانی کو انڈھیلا اور اچھی طرح دھویا, پھر اس میں سے ایک حصے کو نکالا اور کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے دل کو اسی مقام پہ فٹ کیا, پھر سینے کو برابر کر دیا, پھر وہ چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا ایک ہارٹ سرجری تھا جو نبوت کے لیے تیار کر رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دیکھا کرتے تھے اس نشان کو جو سینے پہ موجود تھا سیون کی وجہ سے, یعنی ایک طرح کی ایک لکیر ہم بھی دیکھا کرتے تھے, گویا کہ کسی چیز کو الگ کر کے جب جوڑ دیا جاتا ہے تو ایک لکیر بن جاتی ہے, اس کو ہم بھی دیکھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شق صدر کا واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا, ایک بچپن میں, ایک معراج جاتے وقت بھی بعینہ یہی معاملہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا اور زمزم کے پانی سے, پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ دل کو رکھ دیا گیا, اور اسی حالت میں اللہ کے رسول کو 2 چیزیں پیش کی گئی. ابھی شراب حرام نہیں تھی, اللہ کے رسول کو دودھ اور شراب پیش کیا گیا. اللہ کے رسول نے دودھ کو لے لیا, شراب کو چھوڑ دیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے فطرت کو پا لیا ہے, اگر آپ شراب کو اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. کتنا بڑا احسان ہے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے امت کو بچاتے ہیں. تو غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ واپس لوٹتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے حوالے کر دیتی ہیں, کہتی ہیں کہ اب تو جان کا خطرہ بھی ہے آپ کے بچے کا, آپ حفاظت سے رکھیے. 4 سال کی عمر یا 5 سال کے درمیان کی عمر ہوتی ہے. اللہ کے رسول کو واپس کر کے یہ چلی جاتی ہیں. تو اب اللہ کے رسول اپنے ماں کے آغوش میں صرف 2 سال گزارتے ہیں. قدرت کو کچھ اور منظور تھا, مصائب و آلام سے دوچار کرنا مقصود تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کی, کیا عمر ہوتی ہے 6 سال کی, جب یہ جاتے ہیں ایک سفر, مدینے کے سفر کے لیے. عموماً روایتیں ہیں کہ اپنے شوہر کی زیارت یعنی قبر کی زیارت کے لیے آمینہ نکلی تھی, مدینہ پہنچی اور وہاں پر کچھ دن رہی, پھر وہاں سے واپس لوٹ رہی ہیں. تو ساتھ میں کون ہے؟ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لونڈی ام ایمن, یہ 2 ہی ہیں, ایک عورت اور ایک بچہ, آمینہ خود, 3 واپس لوٹ رہی ہیں. تو مقام ابوا
مدینے سے کچھ دور ہے، ابوا کے مقام پہ بالکل ہی بیمار ہو جاتی ہیں اور وفات پا لیتی ہیں۔ بالکل نوجوانی کا زمانہ ہے، 25 سال کی یہی عمر کچھ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے وہی اٹیک ہوا ہوگا۔ اب تو کون باقی ہے؟ صرف اور صرف کون باقی ہے؟ اللہ کے رسول، 6 سالہ بچے اور ساتھ میں ایمن، کوئی اور تو نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسے ہوا ہوگا، کون دفنایا ہوگا، کون اس کے لیے تیار ہوا ہوگا، اس وقت کے حالات کیا ہوئے ہوں گے۔ پہاڑی کے اندر پہاڑیاں، پتریلی زمین ہے، اللہ تبارک و تعالی دکھلانا چاہتا ہے یہ محبوب ہیں، لیکن مصائب و آلام سے کس طرح گزر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے ہیں، اور آمینہ کی عمر ہی کیا عمر ہو گئی، یہ بھی 25 سال کی عمر بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن وفات پا گئے۔ وہاں ایسی حالت ہے کہ ایک مرد ساتھ نہیں ہے، ایمن صرف ایک ہیں، ایک عورت کیا کر سکتی ہے ایک عورت، اور وہ اللہ کے رسول تو 6 سالہ بچے رو رہے ہیں۔ احساس تو اس وقت بچوں کے اندر کچھ نہ کچھ آ چکا ہوتا ہے۔ ماں کی وفات کا سب سے پہلا جھٹکا ہے جو شعور کی منزل پہ قدم رکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماں کی سائے سے محرومی جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام ماؤں کا احترام سکھانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میری ماں ہوتی، میں بھی خدمت کرتا۔ بعض روایتیں یوں بھی ہیں، میری ماں ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا ہوتا، میری ماں کہتی محمد، میں نماز کو چھوڑ دیتا اور کہتا کہ لبیک یا اماں، امی جان میں حاضر ہوں۔ ماں ہم نے کھو دیا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جو ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، صحابہ نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والے کا جو علم ہے، پوچھا جس سے جا رہا ہے اس کا علم دونوں برابر ہے، میں بھی نہیں جانتا، جبرائیل آپ بھی نہیں جانتے۔ کہا کہ کچھ تو نشانیاں بتلائی، کہا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، ہاں قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جب تم ماؤں کو ذلیل کرنے لگو گے قیامت آ جائے گی۔ آج بیٹیاں ماؤں کو ذلیل نہیں کر رہی ہیں، بیٹے ماؤں کو ذلیل نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کر کے دیکھیے ماں کیا ہوتی ہے۔ ماں کی خدمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں اونچا رتبہ دے دیا ہے۔ حضرت عمر کو کہا تمہارے خلافت میں آئے گا ایک شخص، اویس نام ہوگا، قرنی قبیلے کا نام ہوگا، جب وہ آئے اس سے دعا کروا لینا۔ عمر کو ایک مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک قرنی ہے، پوچھتے ہیں کہ اویس کا پتہ ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں میرا بھتیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ ملاؤ، جب ملتے ہیں اویس قرنی سے، عمر کہتے ہیں کہ اویس قرنی ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے دعا کرو مغفرت کی۔ اویس کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، پتہ ہے آپ کیا الفاظ کہہ رہے ہیں؟ آپ عمر ہیں، میں اویس ہوں، میں تابعی ہوں، آپ صحابی ہیں، آپ تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان نہیں گزرتا۔ آپ کہتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں؟ کہا کہ ہاں تمہیں دعا کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اویس نے اپنے ماں کی خدمت ایسی کی ہے کہ جب کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اس کو خالی ہاتھ لوٹاتا ہی نہیں ہے۔ یہ ماں سب سے مقدس ترین ہستی ہے کائنات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سالہ مدت میں اپنے ماں سے کھو چکے ہیں۔ تصور کر کے دیکھیے کیا بیتی ہوگی جب یہ واپس آئے ہوں گے ایمن کے ساتھ، تنہا، 6 سالہ عمر، کوئی بہن بھائی نہیں، باپ کے اکلوتے ہیں، کس سے کھیل رہے ہوں گے، کس کے ساتھ جی بہلاتے ہوں گے؟ کوئی تو نہیں۔ ایک ماں تھی، ماں بھی وفات پا چکی، پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو چکا، اسی لیے جب پہنچتے ہیں دادا کو معلوم ہوتا ہے جوان بیٹا تو پہلے ہی انتقال کر چکا تھا، اب تو جوان بہو بھی انتقال کر چکی ہے، شدت جذبات سے آنسو آ جاتے ہیں۔
اٹھا کے گلے پہ لگا لیتے ہیں، آغوش میں رکھ لیتے ہیں اور ایسے اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ضرورت کی وجہ سے سوائے ضرورت کے کبھی نگاہوں سے اوجل ہونے نہیں دیتے. لیکن یہ عرصہ بھی کوئی زیادہ نہیں، دادا کی محبت بھی زیادہ نہیں پائے. صرف 8 سال کی عمر اور 2 سالہ عمر آگے بڑھی. 8 سال 2 مہینے 10 دن بعض روایتوں میں ہے، جبکہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا 82 سال کی عمر میں. عبد المطلب کا انتقال کرتے وقت حضرت عبداللہ کے سگے بھائی ابو طالب، یعنی بہت سی دوسری ماؤں سے بھی اولاد تھی عبد المطلب کی. دیکھیے ایک باپ ایک ہیں، مائیں مختلف ہیں. حضرت عبد المطلب کی بہت سی بیویاں تھیں، جن میں سے بہت سی بیویوں سے مل کر 10 بیٹے تھے، لیکن ان میں ایک ہی ماں کے بیٹے، ان میں عبداللہ تھے، ابو طالب تھی. تو جو سگا بھائی تھا ان کو بلوایا ابو طالب کو، کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، یتیم ہے، اس کی پرورش کرنا، اس کو کفالت میں لے لینا. ابو طالب پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں لیتے ہیں. تو ایسا حق ادا کرتے ہیں، خدا کی قسم کسی چچا نے کائنات کے اندر اپنے بھتیجے کے لیے اس طرح کی خدمت نہ کی ہوگی، نہ اس طرح کا کوئی بھتیجا کسی چچا کو ملا ہوگا. یہ صرف اور صرف ابو طالب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. تقریباً 8 سال کی عمر جب چچا ہاتھ میں لیتے ہیں، 50 سال کی عمر تک برابر کفالت کرتے ہیں. 50 سال کی عمر تک برابر کفالت کرتے ہیں. 50 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرتے ہیں، باوجود ایمان نہ لانے کے ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کرتے ہیں یہ ابو طالب. اسی لیے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنی زیادہ آپ کی مدد کی ہے، سپورٹ کی ہے، آخر میں کلمہ پڑھے بغیر مشرک کی وفات پا گئے تو کیا ملا ابو طالب کو؟ کہا اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے. اسی خدمت کا سبب ہے کہ ابو طالب کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں نہیں بلکہ صرف آگ کی جوتیاں پہنائے گا، جس سے آگ کی جوتیاں تلوے میں پہنائی جائیں گی لیکن دماغ کھول جائے گا. یہ ہے توحید اور شرک کی نسبت، یہ بھی سمجھ لیجیے. اتنی بڑی نسبت بھی نہ بچا سکی عذاب سے. کیوں؟ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی کفالت میں آنے کے بعد 11 12 13 سال تقریباً یہ نوجوانی کا ایک اٹھان کا زمانہ تو ابو طالب کے ساتھ سفر میں گزارتے ہیں. اسی ایک سفر میں شام بھی جاتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں، بڑا اہم واقعہ ہے. ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں تو وہ پڑاؤ کی جگہ بالکل قریب ایک گرجا بھی ہوتا ہے اور وہاں ایک اللہ والا ایک راہب بھی ہوا کرتا ہے جو کبھی نہیں نکلتا، عبادت میں مصروف ہوتا ہے. لیکن اس وقت جب پڑاؤ کیا اس باہر نکلا اور پوچھنے لگا کہ یہ بچہ کون ہے جو 13 سال کا ہے. تو ابو طالب آگے بڑھے، بڑی محبت تھی اپنے بھتیجے سے. کہا کہ میرا بیٹا ہے. اچھا. کہا کہ جھوٹ مت بولو. کہا کہ جھوٹ مت بولو، تم اس کے باپ ہو ہی نہیں سکتے، اس کا تو باپ دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. نے کہا کہ اچھا تمہیں کیسے معلوم؟ ہاں واقعتاً میں باپ نہیں ہوں، محبت سے کہہ دیا یہ میرا بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا ہے. کہا کہ ہاں. یہ جیسے ہی وادی سے نیچے اتر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ درخت جتنے کچھ یہاں موجود تھے آس پاس کے سب کا سب سجدہ کر رہے تھے، اور ان کی نشانی تو بالکل وہی ہے جو ہماری کتابوں میں آخری رسول کے لیے ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یتیم پیدا ہوں گے. میں نے پہچان لیا ہے یہی آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل نبوت پہچان چکے تھے لوگ. اور اسی طرح پتھر، اسی طرح درخت. اللہ کے رسول کہتے تھے نبوت کے بعد میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا. اب پتہ نہیں اس کا کیا طریقہ ہوتا تھا لیکن اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا تھا. اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول تجارت کے لیے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ جب زیادہ دھوپ ہوتی تھی تو ایک بدلی ابر کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھنے والے دیکھتے تھے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گفتگو ہوئی تو اس راہب نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے یہود سے خطرہ ہے، لیکن اصح بات یہی ہے کہ یہ باتیں خطرے کی وجہ سے نہیں، بس کچھ اور واقعات کی وجہ سے حضرت ابو طالب شام نہیں لے گئے بلکہ واپس مدینہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام نوجوانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، لیکن انتہائی صاف اور شفاف اور نیک۔ نوجوانی میں اللہ کے رسول کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول نے تجارت کی ہے۔ دوسرا کام، سب سے اہم کام، بکریاں چرائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ بکریاں چرانا انبیاء کا کام ہوتا ہے، کیوں؟ بعد میں انہیں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، لوگوں کو بھی ڈسپلن سکھانا پڑتا ہے۔ جو بکریوں کو ڈسپلن سکھا دے اس کے لیے بہت اچھا تجربہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی کس طرح تجربے کے ساتھ اس کو ڈسپلن سکھائے، اس کے قوانین سکھائیں۔ تو یہ سب سے پہلی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نوجوانی میں میں چند قیرات کے عوض بکریاں چرایا کرتا تھا، پوری زندگی میں نے کبھی کوئی برا خیال نہیں کیا سوائے صرف 2 مواقع پہ۔ میرے ساتھ ایک لڑکا بکریاں چراتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے خیال ہوا کہ رات میں یہ عرب کے لوگ بیٹھ کے اشعار کہتے تھے، بڑی بڑی محفلیں جمتی تھیں۔ اس زمانے میں ٹی وی ریڈیو تو نہیں تھا کہ ہمارے لیے تو رات میں کیا ہے، ٹی وی کا ڈبہ آن کر لیں اور دیکھتے ہوئے سو جائیں، پھر اٹھتے ہی کیا ہے دیکھتے ہوئے اٹھیں، یہ ہمارا اپنا معمول ہے۔ وہاں اس زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ محفلیں جمتی تھی رات میں، بڑی بڑی محفلیں، گانے کی، اشعار کی، اسی طرح کی لہو و لعب کی۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بھی خیال آیا کہ میں بھی ان محفل میں شامل ہوں، تو میں جو ساتھ چرا رہا تھا اس سے کہا کہ دیکھ آج میری بکریاں تو دیکھ لے۔ اس نے کہا کہ کوئی مذائقہ نہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نکلا دیکھنے کے لیے۔ اب قریب پہنچا شہر کے تو کہیں سے ڈھول بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ شادی ہے، یہاں پر ڈھول بجایا جا رہا ہے۔ تو میں نے کان لگا دیا سننے کی نیت سے اور وہیں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بیٹھا اللہ تبارک و تعالی نے نیند طاری کر دی، ایسی نیند کے صورت کی تمازت کی وجہ سے پھر میری آنکھ کھلی، پوری رات سوتا رہا، پھر اٹھ کے آ گیا۔ پھر دوسرا دن گزرا تو پھر اسی رات دوسری رات میں نے کہا اپنے جو ساتھی چرانے والے سے کہ کل تو سننا نہیں ہوا، آج جا رہا ہوں۔ پھر یہی نیت کر کے آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر سلا دیا، پھر صبح سویرے اٹھ کے آ گیا۔ ان 2 مواقع کے علاوہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی برا خیال تک بھی نہیں پہنچا، جبکہ ابھی نبوت نہیں ملی اور سچائی اور امانت داری تو انتہائی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے بزنس مین جو ساتھ میں کرتے ہیں نا، جو کچھ شراکت کے ساتھ جن سے معاملے رہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہا اس معاملے میں کہ تھوڑی دیر رکیے میں ابھی آتا ہوں۔ کوئی معاملہ تھا، کوئی بات چیت چل رہی تھی، اس نے کہا کہ رکیے میں آتا ہوں۔ اب میں جب گھر گیا تو کسی اور کام میں مصروف ہو گیا اور میں بھول ہی چکا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول کو کھڑا کے آیا ہے۔ تقریباً 3 دن اسی شش و پنج میں گزر گئے، اسی معاملے میں گزر گئے، اور مجھے 3 دن بعد یاد آیا کہ میں اللہ کے رسول کو رکوایا ہوں۔ میں ایک اندازے سے کہ شاید رہے ہیں یا نہیں دیکھ لیں گے، اس اندازے کے ساتھ جب میں پہنچا تو وہاں اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تھے۔ صرف اتنی بات کہی کہ تم نے مجھے تکلیف دی۔ 3 دن اسی جگہ کھڑے رہے، ایک وعدے پر، تم جاؤ میں رکوں گا، بس ایک وعدے پہ کھڑے رہے۔ یہی سچائی، امانت، دیانت داری تھی کہ پورے شہر میں مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو نہایت پاک دامن، اپنی قوم کے اندر لقب پا چکی تھی، طیبہ، طاہرہ، پاک تینت۔ تو ان کو معلوم ہوا اللہ کے رسول کے اوصاف، تو انہوں نے کہا بلا کر کہ آپ میرا مال لے جائیے۔ بہت بڑے تاجریات بھی تھی اور بہت بڑا مالداری بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا مال لے جائیے اور آپ اس میں تجارت میں لگائیے، جو منافع میں دوسرے کو دیتی ہوں اس سے دگنا دوں گی۔ ساتھ میں اپنے غلام میسرہ کو کر دیا۔ اب یہ شام گئے اللہ کے رسول تجارت کے سلسلے میں خدیجہ کا مال لے کر، جب واپس لوٹے ہیں تو جو کچھ معاوضہ طے ہوا تھا اس سے بہت بڑھ کے آیا، جو کچھ منافع کا اندازہ تھا اس سے دگنا منافع آیا۔ اور میسرہ نے کہا کہ خدا کی قسم اس سے زیادہ میں نے کسی معاملے میں صاف انسان دیکھا ہی نہیں، ایسا معاملہ کیا، ایسی تجارت کی ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جب یہ اوصاف سنے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ تو شادی کا پیغام دیے،
پتہ ہے یہ کون ہے؟ شادی کب کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی عمر کیا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس سے پہلے 2 شادیاں کر چکی تھی، دونوں شوہر وفات پا چکے تھے، ان سے بچے تھے، 40 سال کی عمر تھی، لیکن ہونے کے باوجود بھی اپنے قبیلے میں انتہائی شریف تھی، انتہائی معزز تھی، انتہائی باوقار تھی، انتہائی باعصمت تھی۔ بڑے بڑے سردار یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ختیجہ ہمارے لیے کیا ہے خطاب دیں، لیکن حضرت ختیجہ کسی کے لیے نہ مانی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف حمیدہ دیکھ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شادی کے لیے نکاح کے لیے کہا، تو اللہ کے رسول اپنے چچاؤں سے بات کیے، بات طے ہوئی، ابو طالب آئے، نکاح پڑھایا، نکاح ہوا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال وہ عمر ہے جہاں جوانی ڈھل جاتی ہے، 25 سال وہ عمر ہے جہاں جوانی ابھی شروع ہوتی ہے۔ یہاں شباب کا زمانہ 25 سال سے لے کر وہاں جہاں جوانی ڈھل جاتی ہے 50 سال کی عمر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزارا ہے۔ اس میں کسی اور کو شادی کے اندر نہیں لائے، نکاح کے اندر نہیں لائے، کوئی اور بیوی نہیں ہوئی۔ آج مستشرقین کہتے ہیں، یورپین جتنے مورخین ہیں بدبخت ترین، اس میں تسلیمہ نسرین بھی ہے، سلمان رشدی بھی ہے، یہ بدبخت ترین لوگ ہیں سب سے زیادہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پہ گفتگو کی ہے۔ ایک بات عقل کی ہے، ایک بات عقل کی، ہمیشہ جواب دینے کے لیے آپ بھی رکھ لیں، آپ کے تمام شکوک کو رفع کرنے والا ہے وہ بندہ جو اپنی نوجوانی کا انتہائی جذبات کا زمانہ 25 سے لے کر 50 سال تک کا، ایک بوڑھی خاتون جو اپنی عمر سے 15 سال بڑی تھی، 40 سالہ عمر کی خاتون کو شادی کیا اور اس کے ساتھ 25 سال گزار دیے۔ 60 پر 5 سال میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہے۔ اس وقت تک کوئی اور شادی نہیں کی، کوئی اور نکاح نہیں کیا، کسی اور بیوی کو لے کے نہیں آیا۔ جب جوانی ڈھل جائے، جذبات ختم ہو جائیں، بڑھاپے کی منزلیں میں انسان قدم رکھ دے، یہاں تو شوق سے شوق بندہ، بہت جذباتی بندہ بھی نڈھال پڑ جاتا ہے، یہاں پہنچ کے اللہ کے رسول دھڑا دھڑ شادیاں کرنا شروع ہو جائیں۔ کیا یہ جذبات کے لحاظ سے بالکل صحیح بات ہے؟ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ 25 سالہ مدت میں وہ کواری کو ڈھونڈ لیتے، 25 سالہ مدت میں اپنے ہی ہم عمر کسی خاتون کو ڈھونڈ لیتے۔ کون سی مشکل تھی، کون سی مشکل آ پڑی تھی عرب کے اندر؟ یہاں تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگ لڑکیاں دینے کے لیے تیار تھے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو اپنے سے 15 سال بڑی ہے وہاں شادی کی ہے، اور شادی کے بعد 25 سال کا زمانہ ہے، کوئی اور شادی نہیں کی، حتیٰ کہ پھر 5 اور بڑھا لیجئے، 55 سال تک بھی اللہ کے رسول نے صرف 2 شادیاں کی تھی، اور سودا عائشہ رضی اللہ عنہ، 55 سال۔ اب 55 سال سے لے کر 60 پر 3 سال، کتنے سال باقی؟ 8 سال۔ 55 سے 60 پر 3، 8 سال۔ اب 8 سال میں اللہ کے رسول بقیہ جتنی شادیاں ہیں 11 وہ کی ہیں، اس میں 2 لونڈیاں نکال لیجئے تو 9۔ اللہ کے رسول وفات پائے تو اس وقت 9 بیویاں ساتھ میں تھیں۔ کیا کوئی شخص یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ 55 سال تو اللہ کے رسول 1-2 شادی کیے ہوں اور 8 سال میں شادیوں پر شادیاں کرتے چلے جائیں؟ کیا کوئی یہ جنسی جذبات کے تحت ہو رہا ہے؟ اگر جنسی جذبے کے تحت ہوتا تو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ صرف اللہ کے حکم اور اس اسلام کو پھیلانے کی نیت سے، امت کے فائدے کی نیت سے اللہ کے حکم پہ شادیاں ہوئے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول نے پورے 11 شادیاں کی ہیں، ان میں اگر 2 لونڈیاں ہیں تو 9 بیویاں بن گئی۔ کوئی بیوی اللہ کے رسول کی کنواری نہیں ہے سوائے حضرت عائشہ کی۔ اللہ کے رسول نے جتنی شادیاں کی ہیں سب کے سب پہلے شوہر دیکھ چکی تھی، بیوہ سے کی ہے۔ رحمت للعالمین ہی دیکھیے، جس بیوہ کے لیے چتا تیار کی جاتی تھی، شوہر مر جاتا چتا تیار کی جاتی تھی، اسی آگ میں جل جانا تھا۔ جس بیوہ کی کوئی وقات نہیں تھی، جس بیوہ کے لیے قید کر دیا جاتا تھا، اچھا کھانا اچھا کپڑا نصیب نہیں ہوتا تھا، ان بیواؤں کو وہ مقام دیا کہ اپنے ازواج کے طور پہ لے لیا، ازواج مطہرات اور مومنین کی مائیں کہلائی۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔
نبی کی بیویاں تمہارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. کون ہیں؟ سب بیوہ ہیں سوائے حضرت عائشہ کے. یہ ایک کنواری ہیں پوری بیویوں میں. حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں ہو چکی تھی. حضرت سودا کی شادی ہو چکی تھی, دوسری شادی تھی. حضرت ام سلمہ کی شادی ہو چکی تھی, دوسری شادی تھی. حضرت ام حبیبہ کی شادی ہو چکی تھی, دوسری شادی تھی. حضرت جویریہ کی شادی ہو چکی تھی, دوسری شادی تھی. اسی طرح حضرت صفیہ کی شادی ہو چکی تھی, دوسری شادی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت میمونہ کی شادی ہو چکی تھی, دوسری شادی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب بیواؤں سے. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے, اللہ کے رسول نے جب شادیاں کی ہیں ان کی عمریں کیا ہیں؟ سوائے حضرت عائشہ کی جو چھوٹی عمر کی تھی, سب کی عمریں 25, 30, 35, 45, 40 سال کی تھی. حضرت خدیجہ 40 سال ہیں. حضرت ام سلمہ 8 سال ہیں. حضرت ام حبیبہ 30 سال ہیں. حضرت جویریہ 30 سال ہیں. حضرت میمونہ 30 سال ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادیاں کی ہیں. نوجوان لڑکیاں نہیں تھی. تو اب یاد رکھ لیجئے, جو انسان اپنی نوجوانی کا زمانہ ایک بیوی پہ گزارا ہے, عفت و پاک دامنی کی سب سے بڑی نشانی تھا, وہ کیوں بڑھاپے کی عمر میں شادیوں پر شادیاں کرنے لگ جاتا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے, جو یورپین لوگ کہتے ہیں, مستشرقین جو الزام لگاتے ہیں, اس کے اندر کوئی وقت سچائی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کو بدنام کرنے کی سازش ہے. جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ جنسی جذبہ تھا ہی نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا تھا خود بیویوں سے, مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے. ترمذی کی روایت کے مطابق, مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے, صرف اللہ کے حکم پہ کر رہا ہوں بس. اللہ کے حکم پہ حقوق ادا کیے. اللہ کے رسول کو عورتوں کی ضرورت کیوں؟ جب آتے عائشہ خود کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ سر رکھتے, سو جاتے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتا تہجد پڑھتے. کبھی کبھار تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کے طور پر حضرت عائشہ سے لیتے, عائشہ کیا میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں, تم اجازت دو گی؟ کہتی ہے عائشہ, میں کہتی ہے اللہ کے رسول آپ کا قرب میرے لیے انتہائی باعث عزت اور عظمت ہے, لیکن جب اب اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کے لیے اجازت مانگتے ہیں تو میں روک نہیں سکتی. کبھی کبھی اللہ کے رسول آتے رکعت باندھتے, فجر ہو جاتی, وہی روتے ہوئے گزار دیتے. حضرت عائشہ کے شاگرد آئے تھے, کہا کہ ذرا بتائیے اللہ کے رسول کا معمول کیا تھا؟ کہا کہ بھتیجے ہر معاملہ عجیب تھا اللہ کے رسول کا. ایک مرتبہ آئے, نماز کے لیے کھڑے ہوئے, رویا 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 یہاں تک کہ فجر ہو گئی. لیٹے روتے رہے, پڑھے لیٹے روتے ہی رہے, جنبش کے بل لیٹے رہے, روتے ہی رہے, حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی آنسوؤں سے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول اتنا روتے ہیں کیا ہوا؟ کہا کہ آج مجھے وہ آیت نازل ہوئی ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیٹے ہوئے, جنبش کے بل, پڑے ہوئے, کھڑے ہوئے, ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. یہ آیت جب میرے لیے اتری تو میں بھی وہی کردار ادا کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شادی جنسی نوعیت سے نہیں کی, صرف اللہ کا حکم تھا. اور یہ بھی اللہ کے رسول کی سب سے بڑی احسان ہے امت پر کہ اللہ کے رسول نے اپنی ایک بیوی حضرت عائشہ کو بنایا جو کنواری چھوٹی بچی تھی. 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا, 9 سال میں رخصتی ہوئی, 18 سال میں بیوہ ہوئی. کیسے؟ 6 میں نکاح ہوا, 9 سال میں رخصتی ہوئی, 18 میں بیوہ ہو گئی, پھر 58 سال تک زندہ رہی, 58 ہجری تک امت کو اپنا فیض پہنچاتی رہی حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں. اگر حضرت عائشہ نہ ہوتی کہ گھر کے اندر کے احادیث کا آدھا ذخیرہ محفوظ نہ ہوتا. پہنچانے والی تو حضرت عائشہ ہے جو امت پہ سب سے بڑا احسان ہے. تو یہاں شادیاں جنسی نوعیت کی نہیں ہیں مسلمانوں, یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پہ کیا تھا. تو شادی کے بعد عمر کی اس منزل میں داخل ہوتے ہیں جہاں
انسان باپ بنتا ہے. اللہ اکبر. باپ بننے کا بھی بڑا پیارا تجربہ ہے. جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں زندگی ایک نئے موڑ پہ بھی کھڑی ہوتی ہے. ہر شخص جانتا ہے جب باپ بنتا ہے وہ کیفیت زبانوں کے اندر نہیں آ سکتی، لیکن یہاں پر بھی اللہ کے رسول کو دھچکے ہیں. یہاں پر بھی اللہ کے رسول کو آزمائش ہے. گھر کا پہلا بچہ اکلوتا قاسم، اسی سے اللہ کے رسول کی کنیت ہے ابو القاسم. اللہ کے رسول کی کنیت ہے ابو القاسم، قاسم کے باپ. اللہ کے رسول کا سب سے پہلا فرزند. کتنی خوشی ہوگی. لیکن جب ابھی پاؤں پاؤں چلنا شروع کرتا ہے 2 سال کا بچہ، اللہ تبارک و تعالی اٹھا لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، وفات دے دیتے ہیں. چھوٹے بچے کی وفات باپ پہ کیا گزرتی ہے وہی اندازہ کر سکتے ہیں جو اس مرحلے سے گزرے ہیں. کوئی دوسرا اندازہ نہیں کر سکتا ہے. کیا تکلیف ہے وہ تکلیف. امت کے لیے، تمام امت کے لیے رحم، تمام امت کے لیے محسن انسانیت. ایسی کیفیت میں مبتلا ہونے والے باپ کے لیے بھی سب سے بڑی رحمت. فرمایا بات کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اولاد دے کے چھین لیتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے. وہ فرشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے جب میں نے اس کے لخت جگر کو چھینا تھا، میں نے اس کے فرزند کو لے لیا تھا، بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا تھا. جب بندہ اگر شکر والا ہوتا ہے، صبر والا ہوتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے تو جو رشتے جواب دیتے ہیں. اے اللہ تیرا بندہ تھا، جب اس نے اللہ اے اللہ تو اس کے فرزند کو لیا تو اس وقت اس نے الحمدللہ کہا، صبر کیا، شکر ادا کیا تو اللہ کہتا ہے کہ جنت میں بیت الحمد کے نام سے اس کے لیے ایک محل تیار کر کے رکھ دو. اس نے حمد کہا ہے، جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کر دو کہ اس کا نام بیت الحمد ہے. حمد کا گھر تیار کر کے رکھ دو. اس کیفیت سے بھی گزرنا پڑا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قاسم کی وفات کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ ہے، لیکن یہ بھی 2 سال کی عمر کو پہنچنے نہیں پائے. اللہ نے بلا لیا. اللہ کے اپنے کام ہیں. اس مصیبت سے بھی گزرنا پڑا. اتنا ہی نہیں، ہم پڑھیں گے ابھی سیرت کے بھی 2 دن ہمارے باقی ہیں. آپ اگر اسی تسلسل سے آئے تو انشاءاللہ العظیم ایک مختصر سی جامع سیرت آپ کے ذہن میں ہوگی. صرف اتنا ہی نہیں، 4 بیٹیاں دیا اللہ تبارک و تعالی نے. زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن. 4 میں سے 3 کو اپنے ہاتھوں دفنانا پڑا اللہ کے رسول کو، صرف 1 باقی رہی. وہ کیا کرب ہوگا، وہ کیا مصیبت ہوگی جب باپ اپنے بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتا ہے. یہ مصیبت بھی جھیلنا پڑا اللہ کے رسول کو. ہاں، ہمارے لیے سراپا رحمت تھے، خود مصیبتیں جھیلے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کی سیرت کا، تو ہمارے اندر محبت کیسے جاگے گی، ہمارے اندر کیسے جذبات ابھریں گے. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوت. پھر آگے بڑھیے، میرے پاس وقت نہیں ہے، 2-3 لمحے باقی ہیں. آگے بڑھیے. 35 سال کی عمر کا وہ واقعہ بھی جو ابھی نظم کے انداز میں سنایا گیا، حجر اسود کا وہ معاملہ، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے عصر نو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا گیا. ایسے حکمت سے فیصلہ کیا کہ سب کے سب راضی. جنگیں تھم گئی، تلواریں میانے کے اندر چلی گئی، سکوت چھا گیا. سب نے کہا کہ اس فیصلے پہ ہم راضی ہیں، راضی ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اب حجر اسود کو اٹھا کے نصب کر دیتا ہوں. بڑی طویل واقعات ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. 35 سال کی عمر میں واقعہ پیش آ رہا ہے. ایسی عفت، ایسی پاک دامنی روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ وہاں پر ننگا ہونا بہت آسان سمجھتے تھے. جاہلیت تھی. آج وہ جاہلیت کچھ ماڈرنزم میں بدل کے آ گئی ہے. آج بھی یورپین کنٹریز میں ننگا ہونے باعث سعادت ہے ان لوگوں کے لیے. بدبختوں کے لیے نہ عورتیں ہوں نہ مرد ہیں، کوئی نہیں دیکھتا کہ کیا حالت میں ہے. ننگا ہونا ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے. جہاں کہیں بھی ننگے ہوتے ہیں تو وہ لوگ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، معزز لوگ ہو جاتے ہیں نا. تو ہم بھی بڑے فخر سے دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے بڑے معزز لوگ ہیں جو ننگے ہو کے آ گئے. پہنتا ہے تو معزز نہیں ہے، نکالتا ہے تو معزز ہے. عجیب معاملہ ہے. تو عرب جاہلیت میں بھی یہ ننگا ہونا کوئی باعث
ندامت نہیں تھا، عار نہیں تھا. تو جیسے ہی مشکل ہوتی تھی پتھر اٹھانے کے لیے وہ اپنے دامن کو کھولتے، یوں رکھ لیتے اور پتھر رکھ کے لے جاتے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہ آپ بھی ایسا کیجئے، کیوں اپنے کندھے کو زخمی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے نہ مانا، لیکن زبردستی جب انہوں نے دامن کو کھولنا چاہا اللہ کے رسول بے ہوش ہو کے گر پڑے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، میں تو کچھ اچھا ہی کرنا چاہتا، برائی ہو گیا. اللہ کے رسول کو جیسے ہی ہوش آیا کہا کہ تہبند لاؤ، تہبند لاؤ. کہا کہ اللہ کے رسول تہبند تو یہی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ پھر کسی نے اس طرح کا کوئی واقعہ نہ دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب جس پر 7 سال کی عمر سے گزر رہے ہیں، 3 سال 40 سال کے عرصے میں باقی ہیں، خود اللہ کے رسول انتہائی پسند ہو گئے تھے، تنہائی پسند ہو گئے تھے اور زیادہ خاموش رہا کرتے تھے. عبادت میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے. حضرت عائشہ کی روایت ہے بخاری کے اندر کہ تحنس کیا کرتے تھے. پوچھا گیا تحنس کیا ہے؟ عبادت کیسے کرتے تھے جبکہ ابھی نبوت نہیں ملی؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کائنات کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کون بنایا ہے، میں کہاں سے آ گیا ہوں، میرے اوپر کیا احکامات ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. اس طرح کے سوالات تھے جس کے غور و فکر میں اللہ کے رسول رہا کرتے تھے. اسی اثنا میں اللہ کے رسول نے ایک معمول بنا لیا. حضرت خدیجہ سے کہا کرتے تھے کہ کچھ دن کے لیے ستو اور پانی بنا دو. جب کچھ دن کے لیے ستو اور پانی بن جاتا وہ دونوں لے لیتے، بہت دور شہر سے باہر غار حرا ہے، اس غار کے پاس پہنچ جاتے. آپ جا کے دیکھیں، جو حجاج کرام یا عمرہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا اوپر ہے وہ بلند. انسان نوجوانی میں پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول اس وقت جا رہے ہیں جب ان کی عمر 40 سال ہو چکی ہے تقریباً. تو یہاں صبح سویرے وہ چڑھ جاتے اور وہاں اس غار میں رہا کرتے جب تک کہ وہ پانی اور ستو ختم نہیں ہو جاتا. وہیں پر رہتے، جب ختم ہوتا تو پھر لینے کے لیے حضرت خدیجہ کے پاس آتے، پھر لے لیتے، پھر اتنے ہی دن کے لیے چلے جاتے. تو اسی اثنا کے اندر اللہ کے رسول کے اندر ایک اور تبدیلی بھی ہونے لگی. حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق بخاری میں ہے کہ کیف کان بدء الوحی باب کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے ابتدا کیسے ہوئی. کہا کہ الرؤیا الصالحۃ فی النوم، سچے خواب جو وہ نیند میں دیکھا کرتے تھے. یعنی اللہ کے رسول رات میں جو کچھ دیکھتے صبح بالکل ویسے ہی دیکھتے، جو ہونے والا ہوتا وہ خواب میں نظر آ جاتا. تو نبوت اور وحی کی ابتدا سب سے پہلے خوابوں سے ہوئی. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ 46واں حصہ نبوت کا خواب ہے جو اللہ نے باقی رکھا ہے ہر مومن بندے کے لیے. آج بھی اللہ کے مومن بندے، اللہ والے بہت سے سچے خواب دیکھا کرتے ہیں. اللہ نے یہ نعمت کے طور پہ آج بھی باقی رکھا ہے. تو اللہ کے رسول کی نبوت کی ابتدا ان خوابوں سے ہوئی. پھر اس کے بعد وہ واقعہ رونما ہوا جو نبوت اور رسالت کا باعث بنا اور غار حرا میں اللہ کے رسول نبی بنائے گئے. اب غار حرا سے غار ثور تک کیا ہے یہ کل کے لیے رکھیں گے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، اور اب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا،
رہا ڈر نہ پیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا، ادھر سے ادھر پھر